یہ سینسا کی مرکزی جامع مسجد ہے اور اس وجہ سے اس کو تاریخی اہمیت حاصل ہے کہ شیخ عبداللہ انہوں نے یہاں پر نماز ادا کی تھی، اور اس مسجد کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت، اللہ کا گھر ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو تاریخ ہوتی ہے وہ زندہ رہتی ہے۔ تو یقیناً یہ سینسا کے لوگوں کے لیے بلکہ آزاد کشمیر بھر کے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی قیمتی معلومات ہے، اور بالخصوص جو سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید صاحب کے والد محترم پولیس میں SHO تھے، تو انہوں نے اس کی جو بنیاد تھی وہ رکھی تھی۔ السلام علیکم، سب تک ڈیجیٹل نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد ندیم چودھری، اور آج ہم اس وقت موجود ہیں سینسا آزاد کشمیر کے مقام پر۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت مسجد ہے، یہ سینسا کی مرکزی جامع مسجد ہے۔ اس کی تاریخ کے حوالے سے آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو مسجد ہے سینسا کی جو مرکزی مسجد ہے، اس حوالے سے کچھ تاریخی باتوں کے حوالے سے جانیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار عبد الرحمان صاحب، وہ اس کی تاریخ کے بارے میں ہمیں بتائیں گے کہ ہمارے کچھ ایسے لوگوں نے یہاں پر نماز ادا کی ہے جن کے بارے میں آپ بھی جان کر، جو لوگ آج سے پہلے اس بارے میں نہیں جانتے وہ بھی جان کر اس تاریخ کے بارے میں ان کو بھی علم ہوگا کہ یہ کتنی پرانی جامع مسجد ہے اور کب اس کی جو سنگ بنیاد اس کا رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے سردار عبد الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے اس تاریخی مسجد کے حوالے سے۔ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سینسا کی مرکزی جامع مسجد ہے، اس کے حوالے سے تاریخی کچھ باتیں بتائی جا رہی ہیں، تو دیکھنے والوں کو یہ بتائیں کہ اس مسجد کی بنیاد کب رکھی گئی اور کن کن لوگوں نے یہاں پر جو نماز ہے وہ ادا کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ندیم صاحب بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں مجھے حج کی سعادت حاصل ہونے پر مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے اور عصر کی نماز یہاں ادا کی۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت یہ مرکزی جامع مسجد سینسا جو ہے یہ اپنے اندر ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں مسلم کانفرنس کے قیام کے بعد جب اس کا حلقہ جو ہے تنظیم سازی اور اس کے سلسلے میں جو ہے نا اس وقت 1932 کے بعد جو ہے نا سلسلہ شروع ہوا کہ ہر گاؤں محلے میں جو ہے اس وقت کی سیاسی قیادت مسلم کانفرنس کی قیادت جو ہے جس میں شیخ عبداللہ صاحب مرحوم مغفور اور میرپور سے تعلق رکھنے والے راجہ محمد اکبر مرحوم مغفور اور مولانا عبداللہ سیاقی صاحب مرحوم مغفور، ان لوگوں نے 1937 میں جو ہے وہ یہاں کا دورہ کیا۔ مسلم کانفرنس کو جو ہے وہ منظم کرنے کے لیے، مسلم کانفرنس کا منشور مسلمانوں تک پہنچانے کے لیے یہاں کا دورہ کیا، اور اس سلسلے میں یہاں جب جلسہ ہوا جس جگہ یہ مسجد ہے، تو یہاں جو ہے نا جلسے کے دوران جو ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا، اور نماز ظہر جو ہے وہ یہاں مولانا عبداللہ سیاقی صاحب مرحوم مغفور نے پڑھائی۔ اس طرح یہ بات جو ہے وہ وقت گزرتا گیا، اور 1957-58 میں جو ہے یہاں چونکہ اس کے بالکل عقب میں وہ ہے تھانہ سینسا۔ تھانہ سینسا میں جب تعیناتی ہوئی چودھری لال صاحب آف چک سواری، سابق وزیر اعظم چودھری عبد المجید کے والد مرحوم، وہ یہاں بطور SHO آئے۔ انہیں پتہ چلا کہ یہاں نماز ہوئی ہے، تو اس پر انہوں نے جو ہے نا یہ فیصلہ کیا کہ یہاں مسجد بنائی جائے۔ یہ ان کی عقیدت تھی چودھری لال صاحب کی، راجہ محمد اکبر مرحوم، مولانا عبداللہ سیاقی صاحب کے ساتھ۔ یہ نہیں جب نماز پہلی یہاں ہوئی، اس کے 20 سال بعد، 20 سال گزرنے کے بعد یہاں مسجد کی بنیاد۔ اچھا، جو نماز ادا کی گئی وہ 20 سال قبل اس جگہ پر ادا کی گئی، اور 20 سال کی بنیاد 1957 میں، یعنی 20 سال بعد پاکستان بن گیا، آزاد کشمیر بن گیا، اس کے بعد 10 سال بعد پھر اس مسجد کی بنیاد رکھی، اور اس کا کریڈٹ یہ تمام جتنی تعمیر نظر آتی ہے اس میں بے شمار لوگوں نے اپنا اپنا حصہ ادا کیا، لیکن بنیاد رکھنے میں، چھوٹی سی مسجد تعمیر کرنے میں یہ جتنا رقبہ نظر آ رہا ہے یہ سارا یہ چودھری لال صاحب مرحوم مغفور نے جو ہے یہاں مسجد کے لیے مختص کر دیا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ یہ مسجد جو ہے آج رقبے کے لحاظ سے اور
اس کی جو ہے نا بلڈنگ وہ ہمارا تعمیر سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. یہ مسجد جو ہے یہ اس لحاظ سے تاریخی اہمیت کی حامل ہے. اچھا سردار صاحب، دیکھنے والوں کو اس بارے میں نہیں پتا ہوگا کہ عبداللہ کون تھے. ذرا شیخ محمد عبداللہ ان کا تعلق کس جگہ سے تھا؟ یہ بھی وہ سری نگر والے شیخ عبداللہ ہے یہ کہ شیر کشمیر جن کا مطلب تخلص ہے، جو بانی مسلم کانفرنس صدر ہے. بعد میں مسلم کانفرنس جو تقسیم ہوئی، نیشنل کانفرنس بنی اور پھر مطلب یہ ہوتا رہا. لیکن بانی جس کے جنرل سیکرٹری جناب چودھری غلام عباس صاحب اور صدر جو ہیں وہ شیخ عبداللہ صاحب. یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے. پہلے یہ 16 سال 15 سال پہلے کی بات ہے. 1932 میں مسلم کانفرنس بنی. 1937 میں یہاں مسلم کانفرنس کے احیاء اور اس کے تنظیم سازی کے لیے جو ہے وہ ٹور کیا پیاد. تو یہاں وہ قدور شخصیات جو ہے نا ریاست جموں و کشمیر کی ان کا دورہ یہاں ہوا. اور یہ ساری معلومات مجھے الحمدللہ کہ آج سے کم از کم 25 سال پہلے سابق وزیر اعظم چودھری مجید صاحب اس وقت وزیر زراعت تھے، انہوں نے یہاں دورہ کیا. انہوں نے اپنی گفتگو میں مجھے، کیونکہ چودھری مجید صاحب اس ہائی اسکول سینسا کے یا مڈل اسکول سینسا کے جو ہے وہ اسٹوڈنٹ بھی رہے، جو سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے. ان کے والد محترم پولیس میں ایس ایچ او تھے، تو انہوں نے اس مسجد کی بنیاد رکھی. بالکل. یہ یہاں ہر چھوٹا بڑا، پھر اس کے بعد جن لوگوں نے کنٹریبیوشن ڈالا اس میں راجہ رزاق مرحوم سب سے زیادہ مطلب جو ہے یہ تعمیر مسجد میں جو ہے ان لوگوں کا بڑا حصہ ہے. آج وہ سارے مرحومین میں شامل ہیں. اور میں کس کا نام لوں، اب بھی ابھی یہ جاری ہے کون مطلب کر رہا ہے. لیکن خدا کے گھر جو ہے وہ بنتے رہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا بنتے کس طرح. یہ بہت بڑی مسجد ہے رقبے کے لحاظ سے، کوئی 4 کنار پر. اس کا نام کیا ہے؟ مرکزی جامعہ مسجد سینسا. مرکزی جامعہ مسجد سینسا کی تاریخ کے حوالے سے سردار عبد الرحمان صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ شیخ عبداللہ صاحب انہوں نے یہاں پر جب پہلی مرتبہ نماز ادا کی، کس سن میں ادا کی گئی تھی؟ 1937 میں. 1937 میں. تو اس کے 20 سال بعد یہاں پر جو ایس ایچ او تعینات تھے چودھری لال صاحب، ان کو جب پتہ چلو تو 20 سال بعد اس کی جو بنیاد رکھی. تو آج یہ سینسا کی مرکزی جامعہ مسجد ہے، اور اس وجہ سے اس کو تاریخی اہمیت حاصل ہے کہ شیخ عبداللہ انہوں نے یہاں پر نماز ادا کی تھی. اور اس مسجد کے حوالے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خوبصورت، اللہ کا گھر ویسے بھی خوبصورت ہوتا ہے، لیکن اس طرح کی جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو دنیا سے چلے جاتے ہیں، لیکن ان کی جو باتیں ہوتی ہیں، جو تاریخ ہوتی ہے وہ زندہ رہتی ہے. تو یقیناً یہ سینسا کے لوگوں کے لیے بلکہ آزاد کشمیر بھر کے لوگوں کے لیے بھی ایک بڑی قیمتی معلومات ہے. اور بالخصوص جو سابقہ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبد المجید صاحب کے والد محترم، ان کے بارے میں آج ہمیں بھی پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے کہ ان کے والد محترم پولیس میں ایس ایچ او تھے، تو انہوں نے اس کی جو بنیاد تھی وہ رکھی تھی. تو یقیناً اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک، شیئر اور کمنٹس لازمی کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.